بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرانی غلام اداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ ابو طالب اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکے والوں سے بڑھے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے اشکوں کو ہشکا دیا، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، اور اپنے عیسائی غلام اداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر اداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ اداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح بونس علیہ السلام بن متی پیدا ہوئے۔ یونس علیہ السلام بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ اداس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام نبی اور میرے بھائی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ اداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر سنتیا البیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔